إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. أخرجه البخاری و مسلم. بزرگوں اور دوستوں، آج کا عنوان بیان ہے گناہوں کے اثرات. 3 دنوں سے یہ دعوتی دورہ چل رہا ہے شرعی جمعیت اہل حدیث کولکتہ کے زیر اہتمام، جس کی یہ آخری نشست ہے جو مسجد توحید میں منعقد ہو رہی ہے الحمدللہ. جب سے بنی نوع انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کیا اور ابلیس جنوں میں سے تھا. جب سے آدم اور حوا کا وجود ہوا ہے تب سے لے کر آج تک اور جب تک دنیا قائم رہے گی، بنی آدم اور بنی ابلیس کی جنگ چلتی رہے گی. ابلیس جس نے اپنے اوپر یہ عہد لے رکھا ہے، اللہ کے سامنے قسم کھا کر یہ عہد اٹھائی ہے کہ وہ آدم کے بیٹوں کو گمراہ کرے گا، اس میں وہ پوری تندہی سے لگا ہوا ہے. اور اللہ رب العالمین کی اس تحذیر کے باوجود کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تم اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو اور سمجھتے رہو، ہم نے اپنے اس چھپے ہوئے دشمن کو جو ہمیں دکھتا نہیں ہے لیکن خیالات اور وساوس کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وسوسہ شیطانی ہے، اس کے باوجود بھی ہم اپنے اس کھلے ہوئے دشمن کے کہے میں آ جاتے ہیں اور اس کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنس جاتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول نے گناہوں سے سخت تحذیر فرمائی ہے، سخت ڈرایا ہے. اور اگر مختصر میں آپ سے یہ کہیں کہ دنیا میں تمام شر و فساد اور شر و بلا کا ایک سبب کوئی بیان کیجئے، کوئی ایک سبب، تو آپ یہی کہیں گے کہ وہ ایک سبب گناہ ہے. ہر شر اور ہر بلا کے پیچھے گناہ. ساری مصیبتوں کی جڑ یہ معصیت اور گناہ ہے. اب معصیت اور گناہ کے اندر شرک بھی داخل ہے، بدعت بھی داخل ہے، اور تمام اخلاقی جرائم بھی داخل ہیں، ناجائز حرام کاروبار بھی داخل ہے، ماں باپ کی نافرمانی بھی داخل ہے. اللہ اور اس کے رسول کی منع کردہ جتنی چیزیں ہیں، شریعت کے خلاف جتنی چیزیں ہیں، وہ سب معصیت ہیں، گناہ، اور انہی کی سزا انسانیت بھگت رہی ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بما عملوا لعلہم یرجعون. خشکی میں اور تری میں، سمندر میں اور سطح زمین کے اوپر جو آپ فسادات دیکھ رہے ہو،
یہ انسانوں کے خود کی کمائی ہے، انسانوں کے کالے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی جو گرفت موقع بموقع ہوتی رہتی ہے، یہ ہمارے بعض گناہوں کی سزا ہے۔ اگر تمام گناہوں کی سزا دینے لگے تو شاید ایک پل کے لیے بھی زمین پر ہم زندہ چھوڑے نہ جائیں، علاقے کو برباد کر دیے جائیں۔ بعض گناہوں کی سزا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ بندے اللہ کی طرف پلٹیں اور اپنے گناہوں سے اللہ کے حضور تائب ہوں، نیکی اور تقوی کی راہ اختیار کریں۔ یہی مقصد ہوتا ہے جھٹکا دینے کا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ بڑے عذاب سے پہلے اللہ کہتا ہے کہ ہم انسانوں کو ضرور چھوٹے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھاتے رہیں گے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ سب پلٹے اللہ کی طرف۔ بہرحال اگر آپ تاریخ کے اندر غور کیجئے تو جنت جو عزت و تکریم کی جگہ ہے، ہر طرح کے نعمت و سرور کی جگہ ہے، وہاں سے دنیا کے آلام و مصائب سے بھری دنیا کے اندر زمین کے اوپر حضرت آدم اور حوا کو کس چیز نے نکالا؟ جنت سے کس چیز نے نکالا؟ ابلیس جو آسمان کی وسیع و عریض سلطنت کے اندر گھومتا پھرتا تھا، اللہ کی وسیع و عریض سلطنت کے اندر، اور فرشتوں کے درمیان رہا کرتا تھا، اور حد درجہ مقرب بارگاہ الہی تھا، آخر کیوں رادِ درگاہ ہوا؟ کیوں اللہ کی لعنت کا قیامت تک شکار ہوا؟ کیوں اس کی شکل صورت بدل دی گئی، اور اس کی طبیعت اس کی قبیح شکل سے بھی زیادہ؟ شکل تو دیکھی نہیں ہے ابلیس کی ہم نے، لیکن اندازہ یہ ہے کہ انتہائی قبیح شکل کا ہوگا وہ، اور جتنی قبیح شکل اس کی ہوگی اس سے کہیں زیادہ قبیح اس کی فطرت ہوگی، اس کا نیچر ہوگا، اس کا نفس ہوگا، اس کا دل ہوگا۔ کیوں وہ قیامت تک اللہ کی لعنت کا گرفتار ہوا؟ آخر کس چیز کی وجہ سے قوم نوح غرقاب کر دی گئی؟ قوم عاد کو اللہ رب العالمین نے تیز تند ہوا کے ذریعے ہلاک کیا، جو 7 رات اور 8 دن تک مسلسل تیز تند آندھی چلتی رہی، جس میں کوئی بھلائی نہیں تھی، جس کو کہا گیا ہے بانجھ ہوا تھی، جس میں کوئی بھلائی نہ ہو، جو ان کو میلوں آسمان پر اٹھاتی تھی اور وہاں سے پٹک دیتی تھی، اور وہ زمین پر مردہ جثے کی شکل میں پڑے رہتے تھے، جیسے کہ کھجور کا لمبا سرنگ کا درخت کاٹ کر زمین پر ڈال دیا گیا، کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ۔ کوئی آثار دیکھتے ہو؟ ان کے مکانات، کھیت کھلیان سب ان کے اجڑ گئے۔ اور اسی طریقہ سے قوم سمود پر اللہ نے چیخ کا عذاب بھیجا، ایک چیخ ایسی بھیجی، چاہے وہ جہاں کی چیخ رہی ہو، جبریل کی چیخ رہی ہو یا کسی اور جگہ کی چیخ رہی ہو، لیکن سب لوگوں کے سینوں میں دل پھٹ گئے، اور ایک ہی ساتھ سب کے سب مر گئے۔ کس وجہ سے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو لواطت کرتی تھی، اغلام بازی کرتی تھی، جو ہم جنس پرستی کی دلدادہ تھی، اللہ رب العالمین نے ان کو بھی آسمان کی بلندیوں میں اٹھایا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ان کی آبادی میں جو کتے تھے ان کے بھوکنے کی آواز فرشتوں نے سنی، اور وہاں سے ان کو الٹ کر کے زمین پر مارا گیا، گھر کی چھت نیچے اور بنیاد اوپر الٹ دیے گئے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں رہا، ہر آدمی کے نام سے عذاب کی ایک کنکری پھینکی گئی، اور جبریل امین نے اس سے قبل سب کی آنکھیں نوچ لی، ایسا پڑ مارا کہ سب کی آنکھیں نوچ لی۔ انتہائی ذلیل قوم کے ساتھ ذلت آمیز اللہ کا عذاب آیا۔ فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اپنے کو سارے عالم کا رب سمجھتا تھا، اگرچہ ظلماً و عدواناً کہتا تھا، غلط فہمی کرتا تھا، قرار نفس میں تو جانتا تھا کہ کائنات کا رب ہے کوئی، لیکن
تکبر میں کہتا تھا کہ میں ہی سب سے بڑا رب ہوں، مجھ سے بڑا کون ہے؟ اپنے لاؤ لشکر سمیت ڈبا دیا گیا۔ قارون جس کے خزانے کی چابی کو ایک جماعت اٹھایا کرتی تھی، 10 آدمی سے لے کر 40 آدمی تک کے جوانوں کی اور پہلوانوں کی جماعت، جس کے خزانے کی صرف چابیوں کو اٹھایا کرتی ہو اور اس میں بھی اٹھانے میں ناتوانی اور کمزوری محسوس کرتی ہو، لتنوء بالعصبۃ الی قوۃ، لتنوء، پریشانی محسوس ہوتی تھی، کلائی کانپتی تھی۔ جس کے خزانوں کی اتنی چابی رہی ہوگی، اس کے خزانے کتنے رہے ہوں گے؟ اللہ، اپنے خزانے سمیت مکان محل سمیت کیوں زمین میں دھسا دیا گیا؟ سب کا ایک ہی جواب ہے، معصیت اور گناہ۔ اللہ فرماتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، شیطان نے ان کے لیے، قوموں کے لیے برائی کو مزین کر دیا، حسین شکل میں گناہوں کو پیش کیا، جس نے ان کو خوب اپنی طرف اٹریکٹ کیا، اور ہوائے نفس کی پیروی انہوں نے کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سب کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، قوموں کو اللہ نے کہا کہ تمام کو ہم نے ان کے گناہوں کے سبب پکڑا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ وہی باتیں سب بیان کی گئی کہ کسی پر اللہ نے تیز تند آندھی بھیجی، کسی کو اللہ نے ڈبا دیا، کسی کو زمین میں دھسا دیا، کسی کو ڈبا دیا، کسی کو چیخ نے ہلاک کر دیا، قوم سمود کو۔ وما كان اللہ لیظلمہم، اللہ ان پر کبھی ظلم نہیں کر سکتا تھا، نہ اللہ کو ظلم کرنا روا ہے، اللہ ظالم نہیں ہے، ہمارا رب عادل ہے، منصف ہے اور ذو الفضل العظیم ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، تمہارا رب ظلام نہیں ہے، ظالم کے معنی ہے ظلام، بالکل ظلم نہیں کرتا۔ ولا یظلم ربک احدا، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ چھوٹی کالی چھوٹی چوٹی کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اے بندو میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کیا ہے، میں ظلم تم پر بھی حرام کرتا ہوں، ایک دوسرے پر خبردار ظلم نہ کرنا۔ واتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، خبردار مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کی قبولیت کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے وما كان اللہ لیظلمہم، ظلم اللہ نے ان پر نہیں کیا۔ ظلم کے معنی نقص، کمی۔ جب ہم اللہ کے حق میں کمی کرتے ہیں تو ہم ظلم کرتے ہیں۔ ظلم معنی کمی۔ کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے یعنی اس کا حق نہیں دیتا، احترام کی جگہ پر پٹائی کرتا ہے، اچھی بات کی جگہ پر گالی دیتا ہے، اس کے حق میں کمی کرتا ہے، یہ ہے لغوی معنی ظلم کا۔ باغ نے پھل لانے میں کوئی کمی نہیں کی تو اس کو کہتے ہیں لم یظلم بستان، باغ نے ظلم نہیں کیا یعنی کوئی کمی نہیں کی۔ بہرحال اللہ نے ظلم نہیں کیا، کسی کا حق نہیں مارا، کسی پر ناانصافی کسی کے ساتھ نہیں کی، اور نہ یہ روا ہے اللہ کے لیے۔ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ سب اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے، گناہوں کے سبب انہوں نے ایسا کیا۔ بزرگوں، دوستوں، ظلم کے بہت سارے اثرات ہیں، اسباب ہیں، چند چیزوں کو بیان کرتے ہیں، بات لمبی ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے پر غضبناک ہو تو اس کے سامنے سوائے اندھیرا کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی مالک اپنے نوکر پر غضبناک ہو جائے، کسی ڈرائیور پر آپ غضبناک ہو جائیے
اور غصے کی حالت میں آپ اس سے روٹھ کر کے چلے جائیے، سوری کرنا، کچھ سوری نہیں سمجھیں گے، کچھ سوری نہیں سنیں گے، تم بدتمیز ہو، بدمعاش ہو، یہ ہو، رات بھر اس کو نیند نہیں آئے گی کہ معلوم نہیں کل کام پر جائیں گے تو رکھے گا کہ بھگا دے گا، اور کھانا نہیں کھائے گا، اور روحانسو صورت لے کے گھر میں داخل ہوگا، بیوی کہے گی کیا بات ہے، بہت اداس نظر آ رہے ہیں، بولے گا نہیں، بہت اکسانے پر بولے گا کہ مالک بہت بگڑ گیا، معلوم نہیں رکھے گا کہ بیوی بھی پریشان، گھر کے بچے بھی پریشان۔ مالک الملک کی شان میں ہماری گستاخی روز روز ہو رہی ہے، ادھر سے نیکیوں کی برسات ہو رہی ہے، ادھر سے گناہوں کی سوغات چل رہی ہے اللہ کی طرف، سوچ لیجیے۔ جس دن وہ بھڑکا نا توبہ ہو جائے گی دنیا، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ البتہ بڑی سخت۔ یہ وہ حلیم اور اس کا حلم ہے، بردباری ہے اس کی، انتقام لینے پر قدرت رکھنے کے باوجود بھی وہ تم کو درگزر کرتا ہے، نظر انداز کرتا ہے، کبھی تو سب لے گا، کبھی تو سب لے گا، کبھی تو سب دے گا۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کا دل بڑا سیاہ ہو جاتا ہے، بڑا سخت دل ہو جاتا ہے انسان گناہوں کی وجہ سے۔ جس دل میں نیکی ہوتی ہے نا، ایمان کی روشنی ہوتی ہے، وہ دل نرم ہوتا ہے، اس میں اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت ہوتی ہے، اور دل میں اگر اللہ کا خوف ہو تو آنکھیں بھی اللہ کے خوف سے روتی ہیں۔ تو ایسے پتھر دل ہیں کہ عذاب ہمارے سامنے ہوتا ہے، بھیانک موتیں سامنے آتی ہے ہمارے، لیکن ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں گرتے، اتنا دل سخت ہو گیا، پتھر ہو گیا ہے دل۔ لوگ کیسے لوگ تھے، اتنا روتے تھے اللہ کے سامنے کہ آنکھ سے لے کر کے گال تک نشان پڑا رہتا تھا، سیاہ نشان پڑا رہتا تھا، اتنا روتے تھے لوگ اللہ کے سامنے رہتے تھے، اور اتنا لمبا کھڑے ہوتے تھے کہ لگتا تھا کہ کوئی کھمبا ہے جو کھڑا ہوا ہے، ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ بعد میں جب وہ کھمبا گر گیا تو عورت نے پوچھا، جو دور دیکھا کرتی تھی ہر رات کہ اس چھت پر ایک کھمبا کھڑا رہتا ہے، اس گھر میں ایک کھمبا کھڑا رہتا ہے، کیا ہوا؟ کہا وہ آدمی مر گیا۔ ارے وہ کھمبا نہیں تھا، تہجد میں رہتا تھا، قیام اتنا لمبا کرتا تھا۔ اتنا دل سخت ہو گیا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ بڑی خوبصورت حدیث یاد آدی صحیح مسلم کی، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فتنے انسان کے دلوں کے اوپر پیش کیے جاتے ہیں۔ آج کے حالات میں کتنی اہمیت ہے اس حدیث کی، فتنہ کا زمانہ ہے، غور کیجیے۔ تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، دلوں پر فتنے ایک کے بعد ایک فتنوں سے آپ کا سامنا پیش کیے جاتے ہیں دلوں پر۔ کیسے؟ جیسے کہ چٹائی میں لکڑی پہ لکڑی، اسٹک پر اسٹک چڑھا کر کے چٹائی کو موٹا کیا جاتا ہے۔ چٹائی بنتے ہوئے اگر کسی نے دیکھا ہوگا تو چٹائی کی ایکتا ہوئی، پھر دوسری طرف اس پر بنائی ہوتی ہے، اس طریقہ سے لیئر پر لیئر چلتے ہوئے تب جا کر کے وہ چٹائی دبیز ہوتی ہے۔ تو جب فتنہ دل پر آیا، جس دل نے اس کو قبول کر لیا، فتنے نے گھر بنا لیا دل میں، ایک سیاہ نقطہ پڑ گیا۔ دوسرا دل اس کے مقابلے میں جس پر فتنہ پیش کیا گیا، اس نے کہا نہیں یہ تو فتنہ ہے، اس نے انکار کر دیا، تو اس کے دل پر ایک سفید نقطہ پڑ گیا۔ اب فتنے آتے رہے، جس دل نے قبول کیا تھا پورا دل گناہوں کی سیاہی سے ڈھک گیا، اور جس نے انکار کیا اور انکار کرتا رہا، اس کا دل سفید پتھر کی طریقہ سے چمکتا رہا۔ اور جس دل نے فتنے کو قبول کیا ایک کے بعد ایک، تو اس کا دل اسود مرباد، انتہائی کالا ہو گیا، اور اب وہ دل کلکوز مجخین، اس پیالے کی طرح ہو گیا جس کو اودھے منہ ڈال دیا جائے، پلٹ دیا جائے۔ تو ظاہر ہے کہ جب پیالے کو پلٹ دیجیے گا تو اس میں کوئی چیز آپ ڈال نہیں سکتے۔ تو اسی طریقے سے دل گناہوں کی سیاہی کی وجہ سے ایسا اب پلٹ گیا ہے کہ وہ کسی بھلائی کو بھلائی نہیں سمجھتا اور کسی برائی کو برائی نہیں سمجھتا، بلکہ برائی ہی کو بھلائی سمجھتا ہے اور بھلائی کو برائی سمجھتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو حدیث سامنے آئی تو قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کی کرنے والے نے،
جب نام ذہن سے نکل رہا ہے کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. یہی وہ چیز ہے، یہی وہ زنگ ہے جو انسان کے دلوں پر پڑ جائے تو ایمان کی روشنی ختم ہو جاتی ہے اور آدمی معروف اور منکر کے درمیان فرق نہیں کر سکتا اور دل سیاہ ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، ایمان کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے. تو خیر و شر کی جو تمیز اٹھ جاتی ہے اور دل جو پتھر ہو جاتا ہے کہ بڑے سے بڑے سنگین حالات میں بھی آنکھوں سے اشک رواں نہیں ہوتے، اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا، یہ گناہوں کے نتیجے میں ہوتا ہے. اسی لیے اہل ایمان اور اہل تقوی کی پہچان بتائی گئی کہ جیسے گناہ ہو فوراً اللہ کی طرف تائب ہو جاؤ، اور وہ جو گناہ کی سیاہی پڑی ہے اس کو گہری مت ہونے دو، اس کو مٹا دو، ختم کر دو. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. جب اللہ کے نیک بندوں کو شیطان اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے یا گناہ کر بیٹھتا ہے تو فوراً چونکتا ہے اور اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے اور اپنے انجام کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ سے معافی مانگ کر معاملے کو ختم کر لیتا ہے، ٹال مٹول نہیں کرتا، فوراً توبہ کرتا ہے کیونکہ اس کے دل میں ایمان کی روشنی ہے اور قلب سیاہ بنا ہوا ہے. شیطان کہتا ہے ابھی جلدی کیا ہے توبہ کرنے کی، ابھی تو بڑی لمبی عمر جی ہوگے. ٹال مٹول کرتے 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 گناہ کرتے کرتے مر جاتا ہے، خاتمہ بالسوء ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذلک. کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے انسان کا گناہ کرنے کے سبب. اسی طریقے سے گناہوں کے برے اثرات یہ پڑتے ہیں کہ گنہگار کی روزی تنگ ہو جاتی ہے. بہت سارے لوگوں کو اسی شہر میں آپ نے دیکھا ہوگا، بہت دھن والے تھے، بہت پیسے والے تھے، بڑے اسٹیٹس والے تھے، لیکن گناہ کر کے شراب و شباب کے نشے میں ایسا چور ہوئے کہ لاکھوں کروڑوں کی جائیداد انہوں نے بیچ ڈالی، عیاشی میں ختم کر دی. یا خود اگر اچھے رہے چلے گئے تو بال بچوں نے مال کی حفاظت نہیں کی ان کی، وہ بے آرامی کے شکار ہوئے اور اللہ نے ان سے اپنی نعمتیں چھین لی. انسان گناہوں کے سبب رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے اور برکت ختم کر دی جاتی ہے اس کی کمائی سے. ہائے دولت کر رہے ہیں اور سب کی کمائی اچھی خاصی ہے. پہلے لوگ 100 سینکڑا کماتے تھے تو بہت اچھی زندگی گزارتے تھے، اب تو 40,000 50,000 1 لاکھ کی سیلری میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ گھر کی ضرورت پوری نہیں ہوتی. اس قدر مسائل پیدا ہو گئے، برکت ختم ہو گئی، کمائی کی برکت ختم ہو گئی، کھیت کھلیان کی برکت ختم ہو گئی. حضرت امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند میں لکھا ہے ایک حدیث کے ضمن میں کہ خلفائے بنو امیہ کے دور میں، غور کیجیے گا، خلفائے بنو امیہ کے بعض خلفاء کے دور میں تھیلی میں کچھ گیہوں کے دانے رکھے ہوئے تھے اور اس دانے کو جب نکالا گیا تو کھجور کی گٹھلی کے بالکل مانند دانہ ہوتا تھا. کس چیز کا؟ گیہوں کا. اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ زمانہ عدل کیا غلہ ہے، جس زمانے میں عدل ہوا کرتا تھا اس زمانے کا یہ غلہ ہے، کھجور کی گٹھلی کے مانند. آج جو ہمارے کھیتوں میں غلہ ہوتا ہے نا تو بالکل اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ ناخن میں سما جائے، آپ کے ناخن اور گوشت کے اندر اس دانے کو آپ ڈال دیجیے. پھل بظاہر اچھا ہے لیکن گودا اندر سے سڑ گیا، گٹھلی سڑ گئی، اتنا اوپر سے پہلے ہی داغ لگتا ہے کہ پکنے سے توڑنے سے پہلے ہی پھل خراب ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے جو بے برکتی ہے اور جو نقصانات ہیں، جو فسادات ہیں، کاروبار سے لے کر پھلوں سے لے کر غلوں تک میں اور زندگی کے اندر، وہ سب گناہوں کے نتیجے. تو برکت ختم ہو جاتی ہے. ایک حدیث ہے جس کی سند میں کلام ہے، ان العبد لا يحرم الرزق بسبب ذنب يصيبه، بندہ گناہوں کے سبب رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. لیکن مفہوم صحیح ہے. میں نے آیت پڑھی تھی سورہ اعراف آیت نمبر 96 پڑھی تھی خطبے کے شروع میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر آبادیوں میں رہنے والے لوگ، شہروں اور دیہاتوں کے اندر جہاں انسان بستے ہیں، آبادیوں میں بسنے والے لوگ اللہ پر ایمان لائے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں
نیکی کریں اور گناہوں سے بچیں تو اللہ کہتا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان کے لیے آسمان سے اور زمین سے برکتوں کے خزانے کھول دیں۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم کھول دیں برکتوں کے خزانے آسمان سے اور زمین سے۔ لیکن جھٹلاتے ہیں ہماری شریعت کو، ہماری تعلیمات کو، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کسی کو۔ ولیکن کذب، گناہ میں پڑے ہوئے ہیں، نیکیوں سے بھاگتے ہیں۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ایسے لوگوں کو ہم ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیتے ہیں۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو خطاب کر کے فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر یہ لوگ توریت اور انجیل کو قائم کرتے، اس پر عمل کرتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جو ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے اتارا گیا یعنی قرآن مجید، اگر اس پر ایمان لے آئے تو لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو کھائیں سر کے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے۔ کیا مطلب؟ یعنی آسمان سے بارش برسائیں اور پاؤں کے نیچے جو زمین ہے ان کے، وہاں سے غلے نکلیں، پیڑ پودے سے پھل نکلے، اور اس طریقہ سے ہم ان کو بھرپور مقدار میں روزی دیں۔ اوپر سے کھائے کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ اوپر سے پانی کا انتظام کرے۔ اور یہی بات نکل جائے گی ذہن میں کہ ہم ہیں اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں۔ کوئی پرندہ اگر گھونسلے میں بڑھتا ہے یا قحط پڑتا ہے اور جنگلوں میں پانی نہیں ہوتا، چرند پرند درند پریشان ہوتے ہیں اور مرتے ہیں، تو بہائم لعنت کرتے ہیں بنی آدم کے گنہگاروں پر کہ ان کے گناہوں کے سبب بارش کو کی گئی، اور ہم بے موت مر رہے ہیں بارش نہ ہونے کی وجہ سے، پانی کو ترس رہے ہیں۔ بنی آدم کے گناہوں کے سبب ہماری موت ہو رہی۔ بہائم لعنت کرتے ہیں بنی آدم کے عصاة پر، گنہگاروں پر۔ حضرت علامہ مجاہد نے اس کی تفسیر کی، اولئک الذین اولئک یلعنہم اللہ یلعنہم اللاعنون، ان پر اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ اس میں بتایا کہ بہائم لعنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوقات لعنت کرتی ہے انسانوں کے گنہگاروں پر، تو انسان روزی سے محروم کیا جاتا ہے۔ برخلاف اس کے جب نیکی اور تقویٰ کا آپ کام کریں گے ماشاءاللہ خوب روزی ملے گی۔ میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے سنائی، صحیح حدیث کے حوالے سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ، جس کو یہ بات خوش کرے کہ اللہ اس کی روزی میں کشادگی فرمائے، کچھ کو نہیں یہ بات خوش کرے گی، اسی کے تو مر رہے پریشان ہو رہے کہ خوب روزی ملے، خوب کشادگی ہو، خوب فراوانی ہو۔ تو اگر چاہتے ہو کہ اللہ روزی میں کشادگی فرمائے، ان یبسط لہ فی رزقہ وَيُدْسَعُ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور مرنے کے بعد بھی تمہارا نیک نام باقی رہے، تمہاری نیک نامی باقی رہے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ عمر بڑھا دی جائے، تو وہی آپ کو پھر بتایا کہ عمر بڑھا دی جائے کا مطلب کہ اللہ کے علم کے مطابق نہیں بڑھتی ہے۔ لوح محفوظ میں جو عمر لکھی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ جو ملک الموت ہے یا جو فرشتہ ہے یا جس کے ہاتھ میں سال بھر کا لیکھا جوکھا دے دیا جاتا ہے کہ کون مرے گا کون جیے گا، وہ کنڈیشنل ہوتا ہے۔ کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ لگایا ہے کہ دعا کرے گا تو ایسا کر دیں گے، نہیں دعا کرے گا تو ایسا کر دیں گے۔ فائنلی کیا کرے گا وہ اللہ جانتا ہے کہ کیا کرے گا، ہم اپنے کام کے بعد جانیں گے کہ ہم نے کیا کیا۔ بہرحال تو اگر چاہتے ہو کہ عمر لمبی ہو، بھئی عمر کیسے لمبی ہوگی کا جواب یہی ہے کہ اللہ کے علم میں عمر لمبی نہیں ہوتی، فرشتے کے علم کے اعتبار سے ہو سکتی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ کنڈیشنل ہی لکھی گئی ہو تقدیر تمہاری۔ بہرحال اگر چاہتے ہو کہ عمر لمبی ہو، یا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی تمہارے آثار باقی رہے، مرنے والے مر جاتے ہیں لیکن ان کا نام باقی رہتا ہے، نیک نامی ان کی باقی رہتی ہے۔ جی کیوں، کس وجہ سے؟ تو کیا اس کو کرنا چاہیے؟ اگر روزی میں کشادگی چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ نیک نامی تمہاری باقی رہے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو اس آدمی کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا بنا کے رکھے، تعلقات بنا کے رکھے رشتہ داروں کے ساتھ۔
رشتہ دار میں رشتہ دار جنگ ہے، دو بھائیوں کے درمیان جنگ ہے بٹوارے کو لے کر، کیا اللہ تعالیٰ کے قانون میں آپ کے جھگڑے کا فیصلہ نہیں ہے؟ ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز ہے اس کے اندر موجود، قرآن اور حدیث کے اندر۔ کیوں نہیں دو عالم کو چن لیتے ہیں، دو چار آدمیوں کو چن کر کے اپنے مسائل حل کر لیتے ہیں؟ کیوں مقدمہ بازی میں اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں؟ بہرحال صلہ رحمی کرے تو دو بھائیوں کے درمیان اختلاف ہے، باپ بیٹے سے نہیں بول رہا ہے، بیٹے نے اپنے کسی اولاد کو نافرمان سمجھ کر کے اس کو محروم کر رکھا ہے، جاتا ہے میاں بیوی میں میل ملاپ نہیں ہے، کہاں صلہ رحمی ہو رہی ہے؟ دور کے رشتہ داروں کو تو چھوڑی، جو قریب ترین رشتہ دار ہیں ان سے تعلقات آپ کے بگڑے ہوئے خراب ہیں۔ کیسے آپ کی روزی میں کشادگی ہوگی، عمر میں برکت ہوگی، کیسے آپ کی نیک نامی باقی رہے گی؟ آج نہ کل تو گناہ ظاہر ہوگا اور گناہ کی نحوست ظاہر ہوگی۔ تو جس طریقے سے طاعت سے، نیکی سے، صلہ رحمی سے روزی بڑھتی ہے بھائی، اسی طریقے سے قطع رحمی سے اور گناہ کرنے سے روزی گھٹتی ہے۔ گناہ کی نحوست کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اگر گناہ ہمارا ایسا ہے جس کا اثر دوسرے پر بھی پڑتا ہے تو گناہ گار گناہ کر کے چلا جاتا ہے، لیکن اس کو اس کے گناہ کی سزا تا قیامت ملتی رہے گی۔ دنیا میں پہلا قتل جس شخص نے ناحق کیا تھا، جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی ہے اور ناحق قتل کا سلسلہ جاری رہے گا، اس پہلے ناحق قتل کا قاتل کو گناہ کا حصہ کچھ نہ کچھ اس پہلے قاتل کو جائے گا۔ یاد کیجئے اس حدیث کو جو صحیح مسلم میں آئی ہے، غالباً بخاری میں بھی ہوگی، لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول كفل من دمها لانه اول من سن القتل۔ کہا دنیا میں کوئی نفس نہیں قتل کیا جاتا ہے ظلما وعدوانا، ظلما وعدوانا قتل نہیں کیا جاتا ہے مگر آدم کے اس پہلے بیٹے پر جس نے اپنے بھائی کو ناحق قتل کیا تھا۔ ہر ناحق ظلم کا، ہر ناحق خون کا کچھ نہ کچھ حصہ گناہ کا آدم کے اس پہلے بیٹے کو جا رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے جس نے بھی کوئی شرک کا کام کیا، بدعت کا کام کیا، بدعتی مر گیا، لیکن بدعت پر عمل کر لوگ کر رہے ہیں، سارے بدعتیوں کے گناہ کے برابر اس پہلے بدعتی کو جا رہا ہے۔ کتنی بڑی نحوست ہے گناہ کی۔ کب مر گیا بدعتی؟ ابن عربی کب مر گیا؟ 6 ہجری میں، اور لعنت پر لعنت دنیا بھیج رہی ہے اور قیامت تک لعنت ہوتی رہے گی اس کے اوپر۔ وحدت الوجود ہی تھا، ایک ہی وجود اللہ کا جو آپ کی شکل میں، ہماری شکل میں، پیڑ کی شکل میں، گدھے کی شکل میں، کتے کی شکل میں، بندر کی شکل میں، سور کی شکل میں گھوم رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وحدت الوجود کتنا شرکیہ عقیدہ پیدا کر دیا۔ اور اسی طریقے سے تو اگر گناہ متعدی ہو، اس کا اثر دوسرے پر پڑتا ہو، تو جب تک دنیا قائم رہے گی گناہ اس آدمی کو لگتا رہے گا۔ کتنی بڑی نحوست ہے گناہ کی۔ ایک خوبصورت سی آیت قرآن مجید کی یاد آئی، بڑا اچھا معنی مفہوم ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ گناہ کی وجہ سے کیسے اللہ تعالیٰ انسان سے نعمت چھین لیتا ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال دی ہے جو امن والی بستی تھی، لوگ امن و چین کی زندگی بسر کرتے تھے، مطمئن زندگی بسر کرتے تھے، آسانی کے ساتھ خرامہ روزی چل کے ان کے پاس آتی تھی، بغیر محنت اور مشقت کے روزی آتی تھی۔ فکفرت بِأَنْعُمِ اللَّهِ، لیکن اس بستی نے، مراد بستی والوں نے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، ناقدری کی، گناہ کیا، عیاشی کی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے اس بستی کو بھوک کا اور خوف کا لباس ہی پہنا دیا، یعنی پوری زندگی ان کی بھوکمری اور خوف و دہشت میں گزرنے لگی، ان کے اعمال بد کے نتیجے میں۔
بہرحال اسباب یا فسادات یا اثرات ایک دو نہیں ہیں، بہت سے اثرات ہیں۔ ابھی انفرادی طور پر کہاں کہاں آپ کو گنائے گناہوں کے اثرات کو، جھوٹ کا کیا اثر انسان پر پڑتا ہے، چغلی کا کیا اثر پڑتا ہے، قبر میں عذاب ہوتا ہے، جی پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کا کیا معاملہ ہوتا ہے، بخیل کا کیا انجام ہوتا ہے۔ گناہوں سے بھری اور اس کے سزاؤں سے بھری ہوئی ہے شریعت۔ جو مین بات اور موٹی بات تھی کہ جو کچھ بھی ہے، جو زندگی میں برکت نہیں ہے، ہمارے عمر کیسے ختم ہو جاتی ہے، کوئی کام ہم سے نہیں ہو پاتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی اطاعت گزار بندے تھے، مختصر عمر میں اتنا کام کر گئے، اتنا کام کر گئے کہ ہم جیسے لوگ کہ دگنی تگنی عمر بھی اس کام کے لیے کافی نہیں ہے۔ مختصر عمر میں 50 55 60 سال میں اتنا کچھ لکھ کے گئے، اسلام کی خاطر اتنا کام کر کے گئے کہ کئی صدیاں درکار ہے ان کاموں کو کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوقات میں برکت عطا فرمائی، یہ طاعتوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور گناہ کی زندگی تو آپ جانتے ہیں کہ مختصر ہے، تو گناہ میں ملوث زندگی کٹ گئی، جوان سے بوڑھے ہو گئے، بوڑھے سے قبر میں جانے لگے اور بندگی کی برکت سے محروم ہو گئے۔ اس کا سیدھا اثر آل اولاد پر پڑتا ہے۔ ماں باپ کے گناہوں کا اثر اولاد پہ پڑتا ہے، اور ماں باپ نیک ہو تو اولاد پر پڑتا ہے۔ حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعے میں دیکھیے، ایک بچہ کس طریقے سے اس کی گردن مروڑ دی گئی، جی کیونکہ وہ آگے چل کر کے شرپسند بنتا، اپنے بوڑھے ماں باپ کو پریشان کرتا۔ اور کس طریقے سے دو یتیم بچوں کی گرتی ہوئی دیواروں کو خضر نے سہارا دے دیا، تو اس کے نیچے جو مدفون خزانہ تھا جو اس کا باپ دفن کر کے گیا تھا، ماں باپ دفن کر کے گئے تھے، کہ بچہ جب جوان ہوگا تو اس وقت مکان منہدم ہوگا، توڑے گا، جب اس کی زہ کو کھولے گا تو اس کے نیچے سونے اور چاندی کے خزانے ملیں گے، تو نئی بلڈنگ بنا لے گا۔ دیکھ لیجیے ماں باپ کی نیکی کیسے کام آئی۔ تو اگر آپ نیک ہیں اور نیک بنتے ہیں، آپ کی بیوی نیک ہے، دیندار ہے، آپ نمازی ہیں، سیدھا اثر اس کا آپ کے بچے پر پڑے گا۔ سنت نمازوں کو گھر لے جا کر کے پڑھیے، ذکر و دعا گھر میں لمبی کیجیے، اور بچوں کی خبر گیری کرتے رہیے۔ فساد اور فتنے کا زمانہ ہے، بچہ کہاں گیا، کالج سے کب نہیں آیا، کیوں نہیں آیا، کبھی کبھی اس کے موبائل کو بھی ذرا سا دیکھتے رہیے کہ کیا کچھ بھر کے رکھا ہوا ہے اس نے۔ آپ کو حق ہے، یا آپ والد ہیں اس کے، قیامت کے دن پوچھے جائیں گے، آپ ماں ہیں، آپ پوچھی جائیں گی، یہ آپ کا حق ہے۔ یہ پرائیویسی نہیں ہے کہ آپ اس کو نہیں، یہ نیچتا کا ہنن نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں نیچتا کا ہنن۔ یہ باپ کو حق ہے، ماں کو حق ہے کہ اپنی اولاد کو چیک کرے، اس کی کاپی چیک کرے، اس کے بستے کو چیک کرے، اس کے موبائل کو چیک کرے، کیا کچھ کرتا ہے، کس طرح کا مواد اس کے اندر اس نے بھر رکھا ہے، کس سے چیٹنگ کرتا ہے، واٹس ایپ چیٹ کر دیکھے، جو بھی اس میں چیٹنگ کی جو ہے وہ سب دیکھ لیجیے۔ گانا بانا بجائے ہوئے دیکھیے تو کب مر گیا گانے والا، گانے والی، ناچنے والی مر گئی، آپ اس کی شریط دیکھ رہے ہیں، ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں، موبائل پر دیکھ رہے ہیں، ناچ رہی ہے، گا رہی ہے۔ وہ جب تک ناچتی رہے گی یا جب تک دنیا دیکھتی رہے گی، اس کو گناہ جاتا رہے گا۔ آپ تو گنہ گار ہو رہے ہیں، وہ بھی گناہ گار ہو رہی ہے۔ اب دیکھ لیجئے شیطانوں نے اس شر کو زندہ رکھنے کے لیے کیسے آلات ایجاد کر دیے ہیں کہ سڑی پکی جو بھی پرانی فلم رہی ہوگی یا جو بھی ناچ گانا رہا ہوگا، اس کو بالکل رنگین کلر میں مزین منقش کر کے اس کو اب سے نئے سرے سے اس کو پروسا جا رہا ہے اور اٹریکٹ ہو رہے لوگ اس کی طرف۔ تو اس طریقے سے شیطان نے ہر طرف جال پھیلا رکھا ہے۔ حل اور علاج یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے دامن میں جھانکیں، اللہ کا ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے اور اپنی کوتاہیوں کو دیکھے، اپنے عقیدے کا جائزہ لے، اپنی عبادتوں کا جائزہ لے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا جائزہ لے کہ وہ دوسروں کے حقوق کو کس حد تک ادا کر رہا ہے، نہیں کر رہا ہے، سمجھا کہ نہیں، کیونکہ کس وقت موت آئے گی کوئی نہیں جانتا ہے، کب موت آپ کو آ جائے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تم کو دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے، کب تک جیے گا، کیا گارنٹی ہے کہ تم کب تک جیو گے۔ اس لیے ہمیشہ مستعد رہو۔ موت کا وقت مقرر ہے لیکن تم سے اوجھل کیا گیا ہے، اس لیے مستعد رہو کہ جب بھی موت آئے اللہ ہم تیار ہیں۔ ایسی حالت میں ہم ہیں کہ ہم اللہ کو منہ دکھانے کے لائق کھڑے۔ گناہ ہو جائے توبہ استغفار کرو، توبہ استغفار کرو۔ سارے مسئلے کا حل یہ کہ اللہ کی طرف رجوع ہو، اطاعت الہی پر گامزن ہو جاؤ، اپنے گناہوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہو،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو اور ان کی نصیحت کو اللہ نے اپنے کلام بلاغت نظام میں قرآن مجید میں ذکر فرمایا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ حضرت نوح نے کہا کہ یا اللہ میں نے کہا اپنے ماننے والوں سے، اپنی قوم سے کہا استغفروا ربکم، اپنے رب سے گناہوں کی مغفرت چاہو، انہ کان غفارا، وہ بہت بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلا دھار بارش دے گا، جب ضرورت ہوگی بارش دے گا، قحط نہیں پڑے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مال اور بیٹوں کی ریل پیل اللہ کر دے گا۔ بس گناہ سے توبہ کرو، معصیت سے توبہ کرو، معصیت کی راہ چھوڑو، بدکاری کی راہ چھوڑو، غلط چیزوں کو دیکھنے سے اور غلط چیزوں کو سننے سے پرہیز کرو، اللہ سے ڈرو۔ بند کمرے میں بھی اللہ ہے، تم کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہے کہ مطلب کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تم بند کمرے میں ہو، اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، تم کو سن رہا ہے، تم اس کی نگاہ سے اوجھل نہیں۔ اس لیے جب تک دل میں اللہ کا خوف پیدا نہ ہو، جواب دہی کا احساس نہ ہو، اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نرم کرے اپنی یاد سے۔ اللہ تعالی گناہوں کے انجام بد کو اور اس کی سنگینی کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں کے سب جس رسوائی سے ہم اور امت گزر رہی ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام رسوائیوں سے، گناہوں سے بچنے کے سبب ان رسوائیوں سے بچا لے، اور نیکی کی راہ پر اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو گامزن کر دے۔ توبہ کی، سچی توبہ کی، استغفار کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ انہ تعالی رؤوف الرحیم، انہ تعالی تواب الرحیم۔ واستغفر اللہ لی ولکم، میں اپنے گناہوں کے لیے بھی اور آپ کے گناہوں کے لیے بھی اللہ سے معافی چاہتا ہوں، مغفرت چاہتا ہوں۔ اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو عفو کریم ہے، تو ستیر ہے، ہمارے گناہوں پر پردہ دے دے اللہ، معاف کر دے دنیا میں آخرت میں، اور دنیا کی ذلت سے اور آخرت کی رسوائی سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنی عبادت اور طاعت و بندگی پر قائم رکھ، اور اپنی اطاعت و بندگی پر، اپنی توحید پر اللہ ہمارا خاتمہ فرما۔ انک تعالی جواد کریم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدک ورسولک نبینا و امامنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔